کہ میں حلال و حرام بھی بتایا، کفر و توحید کی تمیز بھی دلوائی، پوری شریعت کو بھی بیان کیا، مگر کسی مقام پر اور موضوع پر یہ لفظ بلغ نہیں آیا جو تبلیغ ہے، صرف غدیر کے موقع پر۔ بلغ اس طرح سے پیغام کو پہنچا کہ لوگوں کے دلوں تک اتر جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ نہیں کہا کہ رسول اس پیغام کو پہنچا کہ جس کی میں نے وحی کی ہے۔ ما انزل الیک من ربک، اس پیغام کو پہنچا کہ جس کو میں نے براہ راست تجھ پر نازل کیا ہے۔ عزیزان اگر گرامی اگر وحی ہوتی ما اوحا الیک، رسول اس پیغام کو پہنچا کہ جو میں نے تو پر وحی کیا ہے، تو جبرائیل شریک ہوتے، جبرائیل شریک ہوتے، مگر اس مقام پر قرآن کہتا ہے ما انزل الیک من ربک۔ میں ابھی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، اس کی تفسیر بعد میں کروں گا۔ اے رسول اس پیغام کو دلوں تک پہنچا دے کہ جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کیا ہے۔ وَإِن لَمْ، اور اس کا وزن کیا ہے، اس پیغام کا ویٹ کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے اس عمل کو انجام نہیں دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا تو نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اور اس کے بعد عجیب و غریب الفاظ ہیں آیت کے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، رسول نے مکے سے رسالت کا آغاز کیا، اور تنہا، اور پھر رسول کا جانشین ساتھ میں، اور پھر آہستہ آہستہ ساتھ ڈیولپ ہوئے، خطرے کا مقام، خوف کا مقام، مگر کسی مقام پر کسی احکام اسلامی کی تبلیغ کے لیے اللہ نے قرآن میں رسول کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، آخری آیت میں کر رہا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ جزاک اللہ، عزتیں نصیب ہوں آپ کو۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ اے رسول انسانوں کے شر سے تیری حفاظت کرے گا۔ بقول مورخین، بقول عامت الاسلام محدثین، 1,20,000 اصحاب کے درمیان ہے اللہ کے رسول، ان کو خطرہ کیا ہے؟ ان کو خطرہ کیا ہے؟ اور اس کے باوجود قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ عزیزان گرامی، اگر دشمن باہر سے حملہ کرے تو انسان دفاع کر لے، لیکن اگر اپنوں کے درمیان ہی دشمن بنا دے گا، یہ میں کوئی مناظرے کی گفتگو نہیں کر رہا، علم تفسیر قرآن کو بیان کر رہا ہوں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تیری انسانوں کے شر سے حفاظت کرے گا۔ اور آیت اس مقام پر ختم ہوئی، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یہ رسول کن کو پیغام سنانے کے لیے معمول ہوئے تھے؟ جو پچھلے 23 سال سے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، شریعت پر اکار بند تھے، مگر آیت کا آخری حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول جس نے تیری بات کو نہیں مانا وہ کافر بھی ہے، ہدایت سے دور بھی ہے۔ عجیب و غریب تہوار ہے، میں صرف ابھی ترجمے کی منزل پر ہوں، اور اس مقام پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو غدیر خم تک آئے بلغ پہنچی، اس کا ایوولوشن کیا ہے، غدیر کا ارتقا کیا ہے؟ جب رسول مدینے سے چلے آخری حج کے لیے، اور رسول نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا، قریب آپ کہہ رہے تھے کہ انٹرنیٹ پہ ڈال دیں اوٹاوا والے، میں یہ آج کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں ان چیزوں کو، اور یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ تاریخ شیعت کے لیے ایک یادگار مجلس ہے غدیر کے حوالے سے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ رسول مدینے سے چلے اور مدینے میں ایک آیت نازل ہوئی،
ابھی حج کے لیے نکلے نہیں ہیں مدینے سے، آیت نازل ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صاحبان ایمان کے نفسوں کا مالک ہے۔ آپ کو یاد ہے یہی پوچھا تھا نا غدیر میں الستو بانفسکم اولا، اس کا سبق مدینے سے شروع ہوا، ابھی رسول حج کے لیے چلے نہیں، قرآن کی آیت نازل ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صاحبان ایمان کے نفسوں کا مالک ہے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں صاحبان ایمان کی مائیں ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ، مگر یہ مرتبہ رسول کی نسبت سے ہے، جن کو رسول سے نسبت ہو اتنے مرتبے پانے، اور جو رسول کی ذات کا ایک حصہ ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں صاحبان ایمان کی مائیں ہیں۔ عزیزان گرامی، آئے مواحدہ یاد ہے نا، نساءنا و نساءکم۔ اگر اسلام میں عورت کا سب سے بلند ترین روحانی مقام امہات المومنین کا ہوتا تو نساءنا کی وسعت میں اللہ کے رسول امہات المومنین کو لے کر جاتے، امہات المومنین کو لے کر جاتے۔ ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر امہات المومنین کا سب سے بڑا مرتبہ ہوتا تو مومنین کی ماؤں کو نساءنا کی منزل پر مباہلے میں اللہ کے رسول لے کر جاتے، مگر مباہلے میں امہات المومنین کو نظر انداز کیا اور فقط نساءنا کی منزل پر حضرت زہرا کو لے کر چلے، تو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ زہرا کا حق مومن کے اوپر امت کی ماؤں سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ شمس الضحیٰ علی ہیں، شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہے یہ حضرت زہرا پھر حدیث ہے، شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہے یہ، وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ، وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ، بحر سخا علی، سخاوت کا سمندر، بحر سخا علی، گوہر بے بہا ہے یہ، بحر سخا علی، گوہر بے بہا ہے یہ، اور 14 مصرے میں تمام فضائل کو جمع کیا، بحر سخا علی، گوہر بے بہا ہے یہ، عبد خدا وہ ہے تو کنیز خدا ہے یہ۔ خدا ہے یہ، زاہد ہے، حق پرست ہے، خوشخو ہے، نیک ہے، زاہد ہے، حق پرست ہے، خوشخو ہے، نیک ہے، دونوں خدا کے فرد رتبے تو ارشاد فرمایا اللہ کے رسول ابھی مدینے سے چلے نہیں، آیت نازل ہوئی، آیت کا تیسرا حصہ اہم ہے جس کو میں سنانا چاہتا ہوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صاحبان ایمان کے نفسوں پر اولا ہے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں صاحبان ایمان کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اولا بعضہم بعض فی کتاب اللہ، اور نبی کے کچھ رشتے دار ہیں۔ ابھی ازواج کی تعلیم کی میں نے فلسفے کی روح سے ایک یہ نسبت کی وجہ سے ہے، مگر یہاں نسبتی رشتوں کا ذکر نہیں، اولو الارحام کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَىٰ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فِي کتاب اللہ، مگر نبی کے کچھ رشتے دار ہیں جو امہات المومنین سے بڑھ کر اللہ کی کتاب میں اپنا حق رکھتے ہیں۔ فی کتاب اللہ، نبی کے کچھ اولو الارحام ہیں جو نبی کی بیویوں سے بڑھ کر اللہ کی کتاب میں اپنا حق رکھتے ہیں۔
فی کتاب اللہ کیوں کہا؟ یہ بتانے کے لیے کہ نبی نے یہ حق خود اپنی مرضی اور پسند سے نہیں دیا، اللہ نے عطا کیا، اللہ نے عطا کیا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَىٰ بَعْضُهُمْ